اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الانفال کی آیت نمبر 15 اور 16 تلاوت کی گئی ہیں، جو 9ویں پارے کے 16ویں رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی مدد اور کرم ہے کہ اس نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کا یہ انجام ہوتا ہے جو کافروں کا ہوا، اور ان کے لیے سخت عذاب بھی ہوگا۔ فی الحال تو یہ ان کو عذاب دیا گیا کہ ان کو قتل اور قید اور شکست سے دوچار کیا، لیکن کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ اب ایمان والوں سے فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب کافروں سے مقابلہ ہو جائے اور مقابلے میں تم آپس میں گٹمٹ ہو جاؤ، کافروں کے پاس تم پہنچ گئے، مقابلہ ہو گیا، تم قریب ہو گئے کافروں کے ساتھ ساتھ، اب ڈر کے بھاگنا نہیں ہے۔ فلا تولوهم الادبار، پیٹھ نہیں دکھانی، مڑنا نہیں ہے، پیچھے ہٹنا نہیں ہے۔ پتہ ہے تمہیں اگر کامیاب ہو جاؤ گے تو دنیا میں بھی عزت ملے گی، غازی بنو گے، اور اگر شہید ہو گئے تو مرتبہ اور بلند ہو جائے گا۔ کافروں کا تو یہ حال نہیں ہے، ان کو صرف دنیا کی زندگی کا پتہ ہے۔ تو تم مومن ہو، حق پر ہو، نبی کے غلام ہو، ڈٹے رہو، پیچھے نہیں ہٹنا۔ وَإِن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جو اس موقع پر میدان جنگ میں، میدان کارساز میں دشمنوں سے پلٹتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، پشت دکھاتا ہے، پیٹھ دکھاتا ہے، مڑتا ہے، اس کی جہاں 3 صورتیں بیان کی گئیں۔ ایک یہ ہے الا متحرفا لقتال، پیچھے ہٹا ہے دوبارہ حملہ کرنے کے لیے، مشورہ آپس میں کر لیا مسلمانوں نے کہ بھی کسی طریقے سے یہاں کی بجائے وہاں سے حملہ کریں، پیچھے ہٹ کے ادھر سے حملہ کریں، تو تھوڑا جم کر حملہ کریں، اس لیے پیچھے ہٹتا ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ ایک یا کچھ مسلمان کافروں کے نرغے میں آ رہے ہیں، باقی ان کا لشکر پیچھے ہے، تو یہ وہاں سے نکل کر اپنے لشکر کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، جنگ سے بھاگنا نہیں چاہتے، یہ ملنے کے لیے پیچھے ہٹ گئے، یہ بھی جائز ہے۔ یہ دونوں چیزیں مستحسن ہیں، اچھی ہیں۔ چال چلنے کے لیے پیچھے ہٹتا ہے دوبارہ حملہ کرنے کے لیے، یا اپنے لشکر کے ساتھ مل کر حملہ کرنے کے لیے پیچھے ہٹتا ہے، پھر ٹھیک ہے۔ اگر اس کے علاوہ پیٹ پھیر کر پیچھے ہٹے گا، جھکے گا، فباؤ بغضب من اللہ، فقط باؤ بغضب من، یہ پھر اللہ تعالیٰ کا غضب لیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ کے غضب کے حقدار ٹھہرے، اس کی ناراضگی کا حقدار ٹھہرے۔ اس کے لیے فرمایا مأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ مجاہدوں کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، تمہارے واسطے جنت اللہ نے بنائی ہے، تم جنت لینے کے لیے ڈٹے رہو میدان میں۔ اگر مقابلہ آ جائے، جہاد کا وقت آ جائے تو ہٹو نہیں پیچھے، بھاگو نہیں، شکست نہ کھاؤ۔ کیوں؟ تمہاری شکست اسلام کی شکست ہے، اسلام تو بلندی کے لیے آیا ہے، تم نے بڑھ کر آگے رہنا ہے، سوائے اس کے کہ جو چال چلنی ہے یا اپنے لشکر کے ساتھ ملنا ہے، پھر ٹھیک ہے، ورنہ اگر ایسا کرتے ہو، پیچھے بھاگتے ہو، تو تمہاری جہنم وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، تمہیں پتہ ہے اس بات کا، جہنم برا ٹھکانہ ہے۔
تو اس لیے تم پیچھے ہٹ کر جہنم کی طرف نہ جاؤ۔ اگر میدان میں آ گئے ہو اور میدان میں مقابلہ سخت ہے، چاہے دشمن تمہارے سے زیادہ بھی ہو، پھر بھی ڈٹے رہو۔ ہاں، مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے قرآن پاک میں آیت آئی کہ تم سے 10 گنا کافر ہوں نا، پھر بھی ان سے مقابلہ کرو، اللہ تمہیں شکست نہیں دے گا، فتح دے گا، کامیابی دے گا، ڈٹ کے رہو تم، 10 گنا بھی ہوں گے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا ہاں اب تم کمزور ہو گئے ہو نا، اب تمہیں یہ اجازت دی ہے، رعایت دی ہے کہ 2 گنا کافروں پر تمہیں کامیابی دے گا، تم سے دگنے ہوں۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ ہاں اگر دگنے سے بہت زیادہ ہوں، پھر اگر پیچھے بھاگتا ہے، ڈرتا ہے، تو پھر اس کو زیادہ یہ سزا نہیں پکڑ ہے اس پر۔ لیکن 2 گنا تک اگر ہے پھر نہیں بھاگ سکتا، پھر 2 گنا تک کا حکم قرآن پاک میں آ گیا کہ 2 گنا پر تمہیں اللہ کامیابی دے گا۔ تو یہ دونوں صورتیں بیان کی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ عالی مرض مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔